ہمارے اکابرین میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر بہت زہد تھا۔ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ مدرسے میں ہر استاد کا کوئی نہ کوئی صندوق ہوتا تھا، ٹرنک ہوتا تھا، جس میں وہ اپنا ذاتی سامان رکھا کرتے تھے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کا کوئی صندوق نہیں تھا، کوئی ٹرنک نہیں تھا، بس ایک گٹھری تھی جس گٹھری میں وہ اپنے پہننے کے چند کپڑے یا چادر وغیرہ رکھ لیا کرتے تھے، اور اس کے سوا کوئی سامان ہی نہیں تھا۔ اور دارالعلوم میں ہر استاد کے نام کا کھانا بنتا تھا، ہر استاد کے نام کا کھانا بنتا تھا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ اپنے نام کا کھانا نہیں بنواتے تھے، تو پھر گزارا کیسے کرتے تھے؟ ان کے استاد تھے حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کھانا بنتا تھا، اور ان کا کھانے میں سے جو بچ جاتا تھا انہوں نے نوکر کو کہا ہوا تھا کہ وہ بچا ہوا کھانا میرے پاس لے آنا، وہ کھا کے گزارا کر لیا کرتے تھے، اپنے نام کا کھانا ہی نہیں بنواتے تھے۔ ایسا زہد آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اس زہد کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بنائے ہوئے ادارے کو پوری دنیا کے اندر عزتوں سے نوازا، اور یہی عمل ہمارے اکابرین کے اندر جاری ساری ہو گیا۔ جامعہ اشرفیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ کے اجل خلیفہ تھے۔ انہوں نے لاہور میں اس کی بنیاد رکھی۔ شروع میں نیلا گنبد میں چھوٹا سا مدرسہ تھا، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی تو یہ موجودہ جگہ پر بڑی وسیع جگہ کے اوپر بنایا گیا۔ جب حضرت مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ نے جامعہ شریفیہ بنا لیا تو ان کے اچھے استادوں کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اچھے استادوں میں ایک استاد تھے حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے علماء میں سے تھے۔ ان کی تفسیر بھی مشہور ہے معارف القرآن کے نام سے، مگر وہ بہاولپور میں نواب اور بہاولپور کے ایک مدرسے میں پڑھاتے تھے، اور ان کو بڑے پیسے ملتے تھے۔ بہاولپور کے نواب نے بڑی عزت سے ان کو بلایا تھا، اور ان کی تنخواہ خوب زیادہ رکھی تھی۔ تو حضرت مفتی حسن رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط لکھا ان کو، حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور اس میں ایک فقرہ لکھا کہ حضرت آپ امیروں کی بریانیاں تو کھاتے ہی رہتے ہیں، کبھی ہم فقیروں کی دال روٹی بھی قبول فرمائیں۔ آپ امیروں کی بریانیاں تو کھاتے ہی رہتے ہیں، ہم فقیروں کی دال روٹی قبول فرمائیں۔ تو مفتی صاحب سمجھ گئے کہ یہ مجھے اپنے مدرسے میں بلانا چاہتے ہیں، چنانچہ انہوں نے اس مدرسے میں استعفیٰ دیا، اپنا سامان سمیٹا، اور ایک ٹرک پہ سامان رکھا، خود بھی ساتھ بیٹھے، اہل خانہ کو بھی بٹھایا، اور جامعہ شریفیہ پہنچ کر اپنا سامان اتارا، آ کر سلام کیا، حضرت آپ نے حکم دیا تھا، میں اب آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ نواب کی اتنی بڑی تنخواہ کو لات ماری، اور غربت کو اپنے لیے پسند کیا، اور پھر باقی پوری زندگی انہوں نے جامعہ شریفیہ میں حدیث کی خدمت کی۔ یہ ہوتا ہے طمع کی بجائے زہد طبیعت کے اندر ہونا۔ یہ دنیا کا مال بھی عجیب ہے، حلالها حساب و حرامها عذاب۔ اگر یہ مال حلال طریقے سے بھی ملے گا تو حساب تو دینا پڑے گا، اور اگر حرام طریقے سے آیا پھر تو اس کے ساتھ بدلے عذاب ہوگا انسان کو۔ اسی لیے اللہ سے اگر کوئی بندہ مال مانگے تو ایسا مال مانگے جس میں وبال نہ ہو۔ مال کا کم سے کم وبال یہ ہے کہ بندے کو موت اچھی نہیں لگتی، موت سے دل گھبراتا ہے۔ بھائی جس کے پاس روٹی بھی ہے، بوٹی بھی ہے، کاریں بھی ہیں، بہاریں بھی ہیں، اس کو موت اچھی کیوں لگے گی؟ وہ تو چاہے گا میں لمبا عرصہ زندہ رہوں۔ تو کم سے کم وبال مال کا جو ہے وہ یہ کہ موت سے انسان کا دل گھبرانے لگ جاتا ہے، اور جو زاہد ہوتا ہے اس کو جب موت آ جائے وہ اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو پہلی نشانی کہ طبیعت کے اندر زہد ہونا چاہیے، مال پیسے کی حرص نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اللہ ان کے پیسے میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے، اور ان کی ضرورتوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا کر دیا کرتا ہے۔
مجھے ایک مرتبہ کراچی جانے کا موقع ملا تو حضرت مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں حاضری ہوئی، تو بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے، وہ مجھے فرمانے لگے کہ دیکھو میں نے اپنے لیے دین کو چنا ہے، دنیا کو نہیں چنا، مگر اللہ نے دنیا میرے قدموں میں اتنی ڈال دی ہے کہ میرے بیت الخلاء اتنے خوبصورت بنے ہوئے ہیں گھر میں کہ دنیا داروں کے بیڈ روم بھی اتنے خوبصورت نہیں ہوتے۔ اللہ قدموں میں ڈال دیتا ہے دنیا کو۔ چنانچہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے تو کوئی بندہ آیا اور اس نے آ کے ہدیہ پیش کیا۔ حضرت نئے بندے سے ہدیہ قبول نہیں فرماتے تھے، تو حضرت نے انکار کر دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت قبول نہیں کر رہے تو وہ گیا، جب مسجد سے نکلا تو اس نے دیکھا کہ حضرت کے جوتے پڑے ہوئے تھے۔ اس نے وہ پیسے حضرت کے جوتوں کے اندر ڈال دیے کہ جب آ کے جوتے پہنیں گے تو پھر تو پیسے ان کو نکالنے ہی پڑیں گے۔ حضرت جب جوتے پہننے لگے تو پیسے ان کے اندر دیکھے، جوتوں کے اندر پڑے ہوئے دیکھے، تو حضرت نے ساتھ والوں کو بلا کر کہا کہ دیکھو جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے دنیا سے منہ موڑتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اس کے جوتوں میں دے دیتے ہیں، جوتوں میں عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا ایک مرید تھا، سرکاری افسر تھا اور بڑا مال پیسے والا تھا۔ وہ بیعت ہوا، کچھ دنوں کے بعد اس نے 1,00,000 روپے کا ہدیہ بھیجا منی آرڈر کے ذریعے سے۔ اب حضرت کے ہاں بھی یہی طریقہ تھا کہ نئے بندے سے ہدیہ قبول نہیں فرماتے تھے، تو جب 1,00,000 روپے کا ہدیہ آیا تو حضرت نے اس کو واپس کر دیا۔ وہ تو سرکاری افسر تھا، اس کو ذلت محسوس ہوئی کہ میرے بھیجے ہوئے پیسے انہوں نے دھتکار دیے، واپس کر دیے۔ اس نے پھر خط لکھا حضرت کو کہ حضرت میں نے تو بڑے محبت سے آپ کو ہدیہ بھیجا تھا، آپ نے ہدیے کو واپس کر دیا، آپ کو دنیا میں ایسا مرید نہیں ملے گا۔ جب اس نے یہ خط بھیجا تو حضرت نے اس خط کا جواب دیا، اچھا اگر تم لکھتے ہو کہ دنیا میں ایسا مرید نہیں ملے گا تو پھر تمہیں دنیا میں ایسا پیر بھی نہیں ملے گا جو تمہارے 1,00,000 روپے کو بھی لات مار دے۔ تو جو علماء ربانیین ہوتے ہیں ان کے اندر طمع کی بجائے زہد ہوتا ہے، جو اللہ نے ان کو دیا ہوتا ہے وہ اسی کے اوپر اکتفا کرتے ہیں، اپنی امیدوں کو، اپنی تمناؤں کو مختصر کرتے ہیں اور سادگی کی زندگی گزار کر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، تو ان کا حساب بہت ہلکا پھلکا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میری امت کے غرباء میری امت کے عمراء سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، اور قیامت کا ایک دن 50,000 سال دنیا کے اس کے برابر ہوگا۔ اب بتائیے جب ایک دن 50,000 سال کا ہوگا تو پھر 500 سال کے کتنے دن بنتے ہیں، اور دنیا کے کتنے سال بنیں گے؟ لاکھوں سال بنیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ غریب لوگ جنت میں لاکھوں سال پہلے چلے جائیں گے اور امیر لوگوں کو اس کے بعد جانا پڑے گا اور حساب دینا پڑے گا، اور حساب دیتے ہوئے بندے کو مشکل میں وقت گزرے گا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن